اماں بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ آمتی ہوئی مزید تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے برتن مانجنے لگیں۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ایک بے چینی تھی جو میری ماں کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ہونٹ سوکھے ہوئے تھے بدحواسی سے، ان کا وجود اور ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً میں تیز تیز ہاتھ چلا کر حویلی کے بڑے سے صحن میں جھاڑو دینے لگی تاکہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر پھر ماں کی برتن دھونے میں مدد کر دوں۔ رات بھر انہیں بخار تھا۔ صبح میرے لاگمانہ کرنے پر وہ میرے ساتھ کام کرنے چلی آئی تھیں۔ کل رات سے ہی اماں کو شدید بخار تھا۔ ساری رات ان کا جسم کام کرنے کی وجہ سے ٹوٹتا رہا۔ تھکاوٹ سے انہیں بخار ہو چکا تھا اور ابھی بھی بخار کی حالت میں وہ مسلسل کام کر رہی تھیں۔ آج ہم نے ہر حال میں رقم جمع کرنی تھی، اس لیے میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ کل سیٹھ کی بیٹی کی دعوت تھی۔ بہت مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنا تھا اور اب میری اماں حویلی کے کونے میں وہ دیگیں بیٹھی دھو رہی تھی۔ اماں کی یہی کوشش تھی کہ کہیں سے دو پیسے اور ہاتھ آ سکیں اور بس دادی کی دعا مل سکے، اور ان کی اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دھوپ اور تپش میں بیٹھی کئی گھنٹوں سے ان دیگوں کو دھو رہی تھیں۔ میری ماں کے چہرے سے تھکن اور گرمی کی وجہ سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ اب تو دن چڑھ آیا تھا، 12 ہونے والے تھے۔ آج تو جمعہ بھی تھا۔ اگر میڈیکل سٹور والا سٹور بند کر کے چلا جاتا تو دادی اماں کی دعائیں کہاں سے لیتے؟ ان کی طبیعت تو مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کئی دن سے ان کی دعائیں ختم ہو چکی تھیں۔ انہیں دماغی بیماری لگ چکی تھی جس کے لیے روزانہ دعا دینا ضروری تھا۔ ایک تو اماں کی خراب ہوتی طبیعت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ویسے ہی پھولے جا رہے تھے۔ اس وقت میری ایک ہی سوچ تھی کہ کاش میرے 2 ہاتھ اور ہوتے اور میں جھٹ سے سارا کام نپٹا کر اماں کی مدد کرتی۔ پھر مالکن ہمیں پیسے دیتی اور ہم سٹور بند ہونے سے پہلے جلدی جلدی جا کر دادی کی دعا لے آتے۔ کئی ذہنی کشمکش میں ہم ماں بیٹی الجھی ہوئی تھیں، مگر جلد بازی میں تو کام الٹا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جھاڑو لگایا اور پھر فوراً بھاگ کر اماں کے پاس گئی جو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں نے فوراً انہیں چھاؤں پر بٹھایا اور خود بڑے بڑے دیچکوں کو دھونے لگی۔ میری تو عمر ہی اس وقت مشکل سے 12 سال تھی اور جسامت میں بھی میں بہت کمزور تھی۔ وہ بھاری بھرکم دیچکے مجھ سے سنبھالنا مشکل تھے، مگر اس کے باوجود میں اماں کو ایک طرف بٹھا کر پانی پلایا اور پھر خود ان دیچکوں کو جلدی جلدی دھونے لگی۔ میرے سارے کپڑے گندے ہو چکے تھے، مگر تبھی مسجد میں اذان کی آواز گونجی اور پھر کچھ دیر بعد جمعہ کا خطبہ ہو چکا تھا۔ اسی پل ہم دونوں ماں بیٹی برتن دھو کر فارغ ہوئے اور بھاگ کر مالکن کے پاس گئے۔ مالکن نے جب ہمیں دیکھا تو نخرے سے سر جھٹک دیا اور پھر بمشکل اپنے پرس سے 400-500 روپیہ نکال کر ہماری ہتھیلی پر احساس جتاتے ہوئے رکھے اور کہنے لگی، میں تم لوگوں پر ترس کھا کر اتنے پیسے دے رہی ہوں، ورنہ اتنے پیسے نہیں بنتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایک ماہ کے کام کا نتیجہ تھا۔ لیکن وہ مالکن بہت ہی کنجوس تھی، مگر اس وقت ہمارے لیے دادی اماں کی دعا ضروری تھی۔ پیسے لے کر ہم دونوں ماں بیٹی کی جان میں تو گویا جان آ چکی تھی۔ ہم نے فوراً میڈیکل سٹور کا رخ کیا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی سٹور بند ہو چکا تھا۔ سٹور والا سٹور کو تالا لگا رہا تھا، مگر اماں اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا را دعا دیتے جاؤ۔ بوڑھی اماں گھر پر بیمار ہے، لیکن وہ کہنے لگا جمعہ کا وقت ہو چکا ہے اور میں نماز جمعہ میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر میری ماں نے دعا نہ کھائی تو وہ مر جائے گی، خدا را ہم پر رحم کرو۔ آخر اسے ہم پر رحم آ ہی گیا اور اس نے جلدی سے ہماری دادی کی دعائیں دے دی۔ طبیعت تو اماں کی بھی خراب تھی، مگر اس وقت پیسے ہی اتنے تھے کہ ایک دادی اماں کی دعائیں خرید سکتے۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری اماں اپنی بخار کی دعا بھی لے لیتی، لیکن پیسے کہاں بچے تھے۔ میں اور میری اماں دونوں تیز قدم اٹھاتے گھر کی جانب آ رہی تھیں۔ اماں کو واپس سیٹھ کی حویلی میں کام کرنے کے لیے جانا تھا اور میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچی تاکہ دادی کو دعا دے سکوں۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا تو میری چاچی سامنے بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک ناگوار سی نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے ہاتھ میں دادی کی دعائیں دیکھیں تو ان کے ماتھے پر ناگواری ابھری۔ فوراً مجھے کہا، اے لڑکی، ادھر آؤ، ذرا کچن سے پانی تو لا دو۔ میرے قدم تیزی سے دادی کے کمرے کی جانب تھے۔ چاچی کی پکار پر میں رک گئی۔ اس وقت چاچی کی بات ماننا ضروری تھا، ورنہ وہ تو میرا سانس لینا بھی دوبر کر دیتی۔ میں نے فوراً دعائیں ان کے پاس رکھیں اور کچن سے ان کے لیے پانی لینے چلی گئی، مگر میں جو ہی کچن سے باہر نکلی
تو چاچی نے جانتے بوجھتے ہوئے دوائیوں کے پیکٹ کو ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا اور پھر دیکھتے دیکھتے کانچ کی بوتلیں زمین پر گر کر کچی کچی ہو گئیں۔ وہ تو صرف دعائیں تو نہ تھیں، میری اور میری ماں کی کئی دنوں کی محنت تھی۔ وہ صرف دعا نہ تھی بلکہ ہماری دادی کی زندگی تھی۔ چاچی نے جب مجھے دیکھا تو فوراً اپنا منہ سجا کر بولی کہ وہ مجھ سے نہ جانے کیسے گر کر ٹوٹ گئی۔ میں تو رونے لگی تھی۔ کس مشکل سے ہم ماں بیٹی نے یہ دعائیں خریدی تھیں۔ میری دادی کو پھر سانس کا دورہ اٹھا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانس رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں فوراً ان کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دعا دیکھنے لگی، مگر اس دعا میں کانچ مل چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ چاچی نے جان بوجھ کر کی ہے، مگر میں مجبور تھی، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ گھر چاچا کا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ دادی لیٹی کانپ رہی تھیں۔ ان کے دماغ پر اتنا اثر بڑھ رہا تھا، کھانسی بھی ایسی آ رہی تھی کہ روک ہی نہیں رہی تھی۔ ان کے وجود کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے جب دادی اماں کی یہ حالت دیکھی تو چاچی سے کہا کہ دادی کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کی دعا لانی ہے، مہربانی کر کے کچھ مدد کر دیں۔ اگر دادی کو وقت پر دعا نہ ملی تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتی ہیں۔ مگر چاچی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، بوڑھی ہے تو اس عمر میں مرے گی نہ، یا پھر جوان ہو کر گھومے گی۔ مر رہی ہے تو مرنے دو، تم دونوں ماں بیٹی کی ساری کمائی تو اس بڑھیا پر ہی خرچ ہو رہی ہے، مجھے تمہاری ملازمت کا کیا فائدہ؟ میرے گھر سے بھی گندگی کچھ کم ہوگی۔ چاچی کے منہ سے حقارت زدہ الفاظ سنے تو میری روح لرز گئی۔ میں ان کے سامنے کھڑی رونے لگی، جانتی تھی کہ چاچی کا دل کتنا سنگ دل ہے۔ انہوں نے ہمیں اس گھر میں مشکل سے رکھا ہوا تھا۔ ہمارا کمرہ بھی وہ تھا جس میں وہ کچھ عرصہ پہلے جانور باندھا کرتے تھے۔ ہمارے ابا کے دوسرے ملک جانے کے بعد اپنا گھر ہمیں مجبور ہو کر دادی کے علاج کے لیے بیچنا پڑا تھا۔ پھر ہم چاچی کے ہاں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ انہیں تو دادی سے ویسے بھی گھن آتی تھی، اور اب ان کے الفاظ مجھ پر دوہری اذیت بن کر ٹوٹے تھے۔ میری دادی میری ماں کی خالہ بھی تھیں اور میری ماں سے بے حد محبت بھی کرتی تھیں۔ میں نے روتی ہوئی چاچی سے کہنے لگی کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں، اگلے ماہ کی تنخواہ کے ساتھ واپس کر دوں گی۔ مجھے دادی کی دعا لانی ہے ورنہ وہ مر جائیں گی۔ مگر چاچی کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ آخر کار وہ بولی کہ پہلے جا کر میرے سارے کپڑے دھو کر سکھا دو، اس کے بعد سوچوں گی۔ چاچی جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پہلی دیگے دھو دھو کر درد کر رہے تھے، مگر پھر بھی دادی کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے ان کی کئی باتیں مانی۔ سارا کام مجھ سے کروانے کے بعد چاچی نے میری جانب پیسے یوں بہکے جیسے میں کوئی بکارن تھی۔ میں نے بھی عزت نفس کو پیچھے رکھتے ہوئے جلدی سے پیسے اٹھائے اور بھاگ کر سٹور سے دوائی لینے آ گئی۔ سٹور بند ہو چکا تھا۔ جب تک نہ کھلا میری جان حلق میں اٹکی رہی۔ آخر دوبارہ دوائیں خریدیں اور بھاگ کر گھر پہنچی۔ دادی بیچاری اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، ان سے تو سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں دعا پلائی تو ان کی طبیعت کچھ سے ملی تھی۔ انہیں سکون میں دیکھ کر مجھے چین آیا تھا۔ وہ مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ رات ہوئی تو اماں حویلی سے گھر واپس آ چکی تھی۔ ان کو بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر دادی پر ڈالی اور پھر اماں کو دیکھنے لگی۔ دونوں کو ہی بیمار دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں ماں کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی، مگر تب بھی دادی کو الٹی آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ دادوں کو تو خون کی الٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ امی کو اپنا بخار بھول گیا اور وہ تڑپ کر دادی کے پاس آئیں اور انہیں سنبھالنے لگی۔ دادی کی طبیعت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں چاچی کے پاس بھاگ کر گئی اور دروازہ بجانے لگی تاکہ ہم دادی کو فوراً اسپتال لے کر جا سکیں، مگر چاچا چاچی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے اس وقت اپنے ابا کی شدید یاد آئی تھی۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے دوسرے ملک جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ تو ہمارا مستقبل بہتر بنانے کی خاطر گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی مزید تنگ ہو کر رہ چکی تھی۔ کئی سالوں سے وہ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، مگر وہاں جانے کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کئی سالوں سے ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور اماں نے سیٹھ کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ابا کی یاد بہت آنے لگی تھی۔ آخر کار رات کو میں اور اماں خود دادی کو ایک سرکاری اسپتال میں لے کر چلی گئیں، جہاں کچھ دیر بعد ان کا علاج ہوا تو ان کی طبیعت کچھ سے ملی اور ہم ان کو لے کر گھر آ گئے۔ چچی نے تو ہماری زندگی مزید اجیرن کر دی تھی۔
وہ تو شاید ہمیں اپنے گھر میں ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ دادی کو مسلسل خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ ایک روز چاچی کے سامنے انہوں نے خون کی الٹی کی تو یوں چاچی کو گون آنے لگی، اور پھر انہوں نے وہ کیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہم تینوں کو گھر سے نکال دیا۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چاچا کے ہوتے ہوئے چاچی ہمارے ساتھ ایسا بھی کریں گی۔ ہم روتے رہے، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگتے رہے، مگر چاچی کو ہم پر ترس نہ آیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو تو نکال رہی تھی، مگر ہمارے ساتھ بوڑھی دادی کو بھی گھر سے نکال دیا، اور بولے اس بیماری کی پوٹڑی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اپنے گھر کو مزید آلودہ نہیں کرنا۔ چاچا کی زبان پر تو ایسا تالا لگ چکا تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کا ہی مرید ہو چکا تھا۔ چاچا اپنی بیوی سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اپنی بیوی کے اتنے بڑے فیصلے پر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ وہ اپنی بیوی کے پیچھے دبک کر کھڑا تھا۔ ہم تینوں کے پاس تو سر ڈھکنے کی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ ہم تینوں کتنی دیر دروازہ بجاتی رہیں، مگر چاچی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار مجبور ہو کر ہم تینوں یوں ہی سڑک پر چلنے لگیں۔ باہر شدید سردی تھی، اتنی کہ ہمارا خون نسوں میں جمنے لگا۔ آخر کار جب چل چل کر تھک گئے تو ایک گلی میں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ اماں نے میرا سر اپنی جولی میں رکھ کر مجھے وہی لٹا دیا، اور دادی کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر رونے لگی۔ یہ ہم پر کیسا وقت آ چکا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی ہمیں اس موڑ پر لے آئے گی۔ ہم تینوں اس ٹھٹرتی سردی میں گلی کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھیں۔ ہر سو دھند کا راج تھا۔ ایک دو بار اماں نے چلا کر مدد پکارنا چاہی کہ شاید کوئی خدا کا نیک بندہ ہماری مدد کو پہنچ جائے۔ ہمارے اپنے تو بے حس اور پتھر دل نکلے، کاش کوئی دوسرا ہی ہماری مدد کر دیتا، مگر کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ ساری رات ہم یوں ہی کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دادی کی ہلکی ہلکی کراتی ہوئی آواز اور اماں کی سسکیاں تھیں جو میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میرا دل تو گویا برف کا ہوتا جا رہا تھا۔ اس یک سرد رات میں دادی کا ہاتھ پکڑ کر میں گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہم بھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کس پل میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ ہوش تب آئی جب جسم پر ہلکی سی گرمائش محسوس ہوئی۔ جسم میں ٹھنڈ سے ہونے والا درد ابھی بھی موجود تھا۔ یک رات کے بعد جب گرم سورج کی کرنیں وجود پر پڑیں تو میں اٹھ بیٹھی۔ ماں بھی جاگ چکی تھیں، مگر دادی ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں نے جب دادی کو جگایا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ دادی تو بالکل ساکت ہو چکی تھیں۔ ان کا جسم تو گویا پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ اماں نے جب دیکھا تو دادی کا سانس رک چکا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ کتنے برسوں کا ساتھ ایک رات میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں اور اماں دادی کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ ہم تو پھر بھی اس ٹھنڈ کو برداشت کر گئے تھے، مگر وہ بوڑھا وجود اتنی سختی بھلا کیسے برداشت کرتا۔ ان کے جانے کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ دادی اماں کے دو دو بیٹے تھے، مگر اس کے باوجود آج ایک بھی یہاں ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ کل جو رنج ان کے دوسرے بیٹے نے پہنچایا تھا، شاید وہی آج ان کی موت کا باعث بھی بن چکا تھا۔ جیسے تیسے اماں نے دادی کو دفنایا تھا، اور پھر کتنی دیر ہم دونوں ماں بیٹی دادی کی قبر پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی رہیں۔ اماں تو ابھی بھی یوں ہی بیمار تھیں۔ بیمار تو میں بھی تھی۔ سردی سے پورا وجود درد کر رہا تھا۔ بخار میری روح تک میں سرایت کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں خاموش تھی، کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ دادی کے مرنے کے بعد اماں سیٹانی کے یہاں گئی تو اس نے بھی کام سے نکال دیا۔ اماں اس کی منتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ پاؤں میں بھی گر گئی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ہمیں حویلی سے نکال باہر کیا۔ بھوک سے ہم دونوں ماں بیٹی کی حالت بری ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر مزید کچھ دیر کھانا نہ ملا تو ہم دونوں ماں بیٹی مر جائیں گی۔ آخر کار ہم دونوں چلتے چلتے شہر میں ایک ہوٹل کے پاس آ گئے۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اماں وہاں پر موجود ملازموں سے کھانا مانگنے لگی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اماں کو بکارن پکارتے ہوئے وہاں سے نکالنے لگے۔ جب انہوں نے اماں کو بکارن کہہ کر پکارا تو میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں پتھر اٹھا کر ملازموں کا منہ نوچ ڈالوں۔ آخر وہ کیسے میری ماں کو بکارن پکار سکتے تھے؟ میرا دل کئی دنوں تک اس بات پر تڑپتا رہا کہ اس شخص نے میری ماں کو بکارن کیوں کہا تھا، مگر شاید ہم دونوں ماں بیٹی کا یہی مقدر تھا۔ اماں کئی جاننے والی عورتوں کے پاس گئی اور ان سے پیسے مانگنے لگی، مگر سب نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ان کا پرانا ادھار واپس کریں، تبھی وہ ان کو اور پیسے دیں گی۔ جب سب طرف سے نہ ہو گئی تو مجبوراً ہم دونوں ماں بیٹی کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اماں نے مجھے ایک طرف بٹھایا
اور خود اپنا اولیاء بکاریوں جیسا بنانے لگی، اور پھر ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی الفاظ سے لوگوں کو پکار رہی تھی، کبھی کیا واسطہ دیتی اور کبھی منت کرتی۔ جو بھی لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے وہ 5-10 روپے میری ماں کی ہتھیلی پر رکھتے جاتے تھے۔ میں دیوار کی اوڑ لیے بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی اور اپنی ماما کو پیسے مانگتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں تو سچ کی بکارن بن چکی تھی۔ میرا دل اس وقت پھٹ رہا تھا، دل چاہ کہ کسی کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ اس روز مسجد کے بعد جتنے پیسے بنے وہ لے کر ماں میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر بے چینیاں تھیں، کئی زیادہ شرمندگی اور زخم تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جنہیں وہ صاف کر کے فوراً مسکرانے لگی، اور پھر میری ہتھیلی پر پیسے رکھ دیے، اور پھر بولی کہ جاؤ بیٹا، ریڈی سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، تمہیں تو بہت بھوک لگی ہے نا۔ ماں کو روتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ یہ پیٹ کی آگ انسان سے کیا کروا دیتی تھی۔ پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں اپنی عزت نفس کو مارنا پڑا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ایک ریڈی والے کے پاس گئی اور ان بھیک مانگے پیسوں سے کچھ کھانے کو لے آئی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کس بات کا دکھ تھا جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اگر ابا یہاں آ جاتے اور ہمیں دیکھ لیتے تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرتی۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی اور بیوی تو بکاری بن چکے تھے۔ چند دن عجیب لگے، مگر پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ اس دوران کئی بار ہم چاچی کے دروازے پر گئے اور ان سے منت سماجت کی کہ ہمیں گھر میں رہنے دیں، چاہے ایک کونے میں ہی صحیح، مگر چاچی اماں کو جوتوں سے مارتی، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی اور کہتی کہ دوبارہ یہاں نظر مت آنا، یہاں تو تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چاچی کا یہ رویہ دیکھ کر اماں اسے بددعائیں دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کیسی سنگ دل عورت تھی وہ، عورت ہو کر اسے احساس نہیں تھا۔ اماں مجھے تو بھیک نہ مانگنے دیتی، مگر خود سارا دن دوسرے گاؤں کے گھروں میں جا کر اور مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتی رہتی۔ کئی بار چچا کو راستے میں دیکھ کر اس کی منتیں کرتی، اس کے پاؤں پڑتی کہ ہمیں گھر لے جائے، ہمیں عزت دے، ہم دونوں اس کی رشتہ دار ہیں۔ بے شک ابا کے آنے کے بعد اس سے ہمیں پالنے کی رقم لے لینا، مگر چچا پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ تو جیسے انجان بن جاتا اور ہمیں دھتکار کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ اس روز شدید بارش تھی اور ہمارے سر پر کوئی سایہ بھی موجود نہ تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی ریڑھی ملی جس کے نیچے صرف ایک شخص بیٹھ کر خود کو بارش سے بچا سکتا تھا، تو اماں نے مجھے اس کے نیچے بٹھا دیا اور خود یک سرد بارش میں بیٹھی رہی۔ وہ کانپتی رہی اور ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے جب اماں کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو انہیں جگانے لگی، مگر وہ تو سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ پہلے دادی اور اب اماں کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ چچا کے گھر جہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ میں نے اماں کو اس ریڑھی کے نیچے لٹایا اور خود چچا کے گھر مدد لینے کے لیے بھاگ آئی۔ وہاں پہنچ کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ پہلے سے نیم وا کھلا تھا، فوراً سے کھل گیا اور سامنے صحن میں ہی میرے ابا کھڑے چچی پر غصہ کر رہے تھے کہ تم نے میری بیوی اور بچی کو کیوں گھر سے نکالا۔ میرے باپ نے کہا کہ میں ہر ماہ ایک معقول رقم چچا کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا تھا، پھر تم لوگوں نے کیوں میری بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکالا۔ چچی جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی کہ میری ماں کا کسی غیر آدمی سے چکر تھا، اس لیے وہ خود بھاگ گئی۔ یہ سن کر میں گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی وہ تیزی سے میرے پاس آئے۔ میں بھی اپنے باپ سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بتانے لگی کہ چچی جھوٹ بول رہی ہیں، میری ماں بہت بیمار ہے۔ میری بات سن کر میرے ابا میرے ساتھ وہاں آ گئے جہاں میں نے اپنی امی کو لٹایا تھا۔ ابا اماں کو ہسپتال لے کر گئے، ان کا اچھے سے علاج کروایا۔ ہمارے اچھے دن ابا کے آتی شروع ہو گئے تھے۔ ابا نے چچا سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ایسے رشتے جو سکے ہو کر بھی مشکل وقت میں کام نہ آئیں تو ایسے رشتوں کو بھول ہی جانا چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھا دینا چاہیے۔